الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا صابه الماء. قلنا يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذہنی طور پر آیات و احادیث کی روشنی میں قرآن ہی کا عنوان اور موضوع چل رہا ہے. کوئی اور عنوان قلب و ذہن میں اس وقت زیادہ نہیں. اسی لیے رمضان المبارک کے آغاز بلکہ پہلے ہی سے لے کر ابھی تک بھی آپ ہماری گفتگو کا زیادہ تر وسیع اور عمیق عنوان قرآن ہی سے متعلق سنتے رہے ہیں. اور چونکہ اس کے سوائے کچھ اور باتیں اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، اسی لیے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو چیز ہمارے پاس قلب و ذہن میں ہے اور اس کی ضرورت بھی، تو اسی سے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے. ویسے ہر عنوان کے تحت اہل قلم اپنی اپنی تحریرات لکھ رہے ہیں. اسی لیے اخبارات کے مذہبی جو صفحات ہیں اس میں روزوں کے فضائل بھی آ رہے ہیں، تراویح کے احکام بھی آ رہے ہیں، اور روزوں کے مسائل بھی آ رہے ہیں. روزوں کا فلسفہ بھی آ رہا ہے. رمضان کی اہمیت اور فضیلت بھی مختلف عنوانات سے اخبارات کی زینت ہے.
البتہ چونکہ خاص طور پر ان دنوں میں بہت سے احباب مال اور دولت کی قربانیوں اور سخاوت والے جذبات کے ساتھ رہتے ہیں، چونکہ وہ بھی زیادہ اس بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ ضرورت اسی بات کی معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن ہی کے بارے میں آپ سے عرض کریں۔ البتہ بعض ذہنوں کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی ضروری مسائل سامنے آئے، لیکن اس بارے میں بھی ہم کچھ ذکر نہیں کریں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی مراد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، شریعت میں زکوٰۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، زکوٰۃ کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ دینے پر اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کی طرف سے کیا عتاب ہے، قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا توضیحات ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے مستحق کون ہے کون نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے کیا کیا تقاضے موجود ہیں، اور ایسے ہی مختلف قسم کی چیزوں پر، نقد پر، سونے پر، چاندی پر، زمینات پر، دکانات پر، مکانات پر، تجارتی اور کاروباری شکلوں پر، مختلف صورتوں میں زکوٰۃ کی کیا صورتیں ہیں، بینک بیلنس کے موقع پر سود والی شکلوں میں، اسی طرح مختلف قسم کے اور سرکاری فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل جو عموماً پیش آتے رہتے ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے، سوال اور جواب کی شکل میں یہ تمام سوالات اور جوابات کی صورت میں یہ تمام مسائل اور احکام موجود ہیں۔ اسی لیے اس گزارش کے ساتھ کہ اگر کسی ساتھی کو ان تمام مسائل کو جاننا ہو وہ سلیس پیرائے میں، تو جاتے ہوئے ان کتابوں کو لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنا وقت مزید اس عنوان پر خرچ کرنے کے بجائے ہم قرآن ہی کے بارے میں ذکر کریں گے، اور اب کے ہمارا خیال یہ ہے کہ ختم رمضان تک قرآن ہی کے بارے میں ہم زیادہ تر آپ سے بات کریں گے، اور آج بھی ہم انتہائی اہم عنوان قرآن ہی سے متعلق عرض کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک لفظ انزال کا، انزل اللہ الکتاب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور ایک لفظ ہے تنزیل کا، نزل ينزل تنزیلا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ دو لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں پر انزلہ کا لفظ آتا ہے وہاں پر باوجود اس بات کے کہ دوسری معنی بھی کی موافقت بھی پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کا مفہوم اس بات کو لیے ہوئے رہتا ہے کہ یہ کتاب پوری اتار دی گئی، اور جہاں پر لفظ تنزیل آتا ہے یا نزلنا کہہ کر آتا ہے، یہ اس طریقے کا لفظ آتا ہے، تو وہاں پر کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے تکمیل تک پہنچانے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے شب قدر میں قرآن مجید کو اتارا، ظاہر ہے کہ وہاں اتارنے کا کیا مطلب ہے، اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک بار ہی اتار دیا۔ اس کے لیے لفظ انزلنا زیادہ تر استعمال ہونے والا لفظ،
اور پھر آسمان دنیا سے اس ایک عرضی دنیا میں محبت وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ نے وہ کلام اتارا تو تھوڑا تھوڑا اتارا. 23 برسوں کی مدت میں اتارا. 40 سال کی عمر تھی آپ کی جب سے لے کر 63 برس کی عمر تک اللہ پاک نے یہ قرآن مجید کے احکام حسب حالات، حسب تقاضے اور حسب منشا اللہ جل شانہ جیسا چاہتے تھے ویسے ان احکام کی تنزیل ہوتی رہی. اسی لیے یہ 2 طرح کے لفظ قرآن پاک کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں. قرآن مجید سے رابطہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن اپنی ساری بیماریوں کا علاج ہے اور ہر قسم کا شخص جس قسم کی طبیعت رکھتا ہے اور ہر قسم کا گروہ جس قسم کا فکری انداز رکھتا ہے ان کے لیے اس میں ہدایات موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی بیمار ہے تو اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ صاحب کیا اس قرآن مجید میں کچھ ایسی ہدایتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ان آیات سے شفا حاصل کروں. اس کے لیے رہبری کرنے والی بعض روایتیں مل جاتی ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں درج ہے، آیت کا ایک ٹکڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا ایک حصہ اور وہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نازل کر رہے ہیں قرآن کو، وہ نازل کی جانے والی چیز شفا ہے. شفا کسے کہتے ہیں؟ مرض کا دور ہونا، بیماریوں کا ختم ہو کر انسان کا صحت یاب ہونا. بیماریاں 2 قسم کی تو شفا بھی 2 قسم کی. بیماری ہوتی ہے جسمانی اور بیماری ہوتی ہے روحانی. اسی طریقے سے بیماری ہوتی ہے روحانی اور شفا ہوتی ہے روحانی. یہ بیماری بھی ظاہری اور باطنی اور یہ شفا بھی ظاہری اور باطنی. ظاہری بیماریوں سے شفا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ نے بارہا سنا ہوگا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے شفا سورہ فاتحہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سورہ فاتحہ کو ہزاروں بار پڑھتے ہیں پھر شفا کیوں نہیں ملتی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ کچھ امتحان کے پہلو ہیں اور کچھ ہماری کوتاہیوں کے پہلو ہیں. ان تمام تفصیلات پہ ہم جائیں گے تو وہ بالکل ناکافی ہوگا. البتہ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک بات ذکر کیے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکیم کسی مریض کو دوا دے دے، دوا دینے کے بعد اس نے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دیکھو بھائی یہ ہے آپ کی بیماری، یہ ہے اس بیماری کی دوا، یہ ہے اس بیماری میں اس دوا کے استعمال کرنے کا طریقہ. اس کے بعد کہا کہ بھائی انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی، مگر دیکھو فلاں چیز سے فلاں چیز سے فلاں چیز سے فلاں چیز سے پرہیز کرنا، ایسا بول دیا. تو اب وہ مریض کیا کیا، دوا کو تو استعمال کیا لیکن پرہیز کا جو تقاضا پیش کیا تھا حکیم اس کو پورا نہیں کیا. تو آپ بتلائیے کہ کیا اس بیماری سے دوری ہو سکتی ہے؟ اب آپ اس اشارے کو پا گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بھائی اللہ کے رسول جھوٹے نہیں، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں یہ، اور ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی.
اور اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہوتی. اگر کوئی نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہے تو وہ شخص کافر ہے، اس کو ایمان پھر قبول کرنا پڑتا ہے، اس کو تجدید ایمان کی دعوت دینی پڑتی ہے. سورہ فاتحہ میں تو اللہ پاک نے ہر بیماری سے شفا بتلائی ہے. پھر جب ایسا ہے تو شفا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جو پیغام دے رہا ہے، حکیم مطلق نے اس نسخے کے اندر جو دوائیاں رکھی ہیں اور اس کی ترکیب رکھی ہے، حمد کی تفصیلات رکھی ہیں، اپنا اس میں ذاتی رکھا ہے اور اپنے اسماء صفاتی رکھے ہیں اور جلالی اور جمالی دونوں قسم کے خزانے رکھے ہوئے اور عابد اور معبود کے درمیان میں ایک رشتے کا اظہار کیا گیا ہے اور بندوں کا خصوصی ایک عہد و پیمان جو اللہ پاک سے ہوا ہے اس کا تذکرہ ہے. عبادت اور استعانت کا اجمال دیا گیا، ہدایت کی تفصیلات سمجھائی گئی، انعام یافتہ انسانوں کو اصولی اور جامعیت کی شکل میں اس کے حق میں رکھا گیا. پھر مثبت اور منفی پیرائے کے کچھ اہم ترین ضابطے دے دیے گئے. تو سورہ فاتحہ در حقیقت وہ اس بیج کی طرح ہے جس کو زمین میں دفنا دینے کے بعد وہ جو ملکہ نکلتا ہے وہ تنا بنتا ہے، وہ درخت کا روپ لیتا ہے، تناور ہوتا ہے، شاخیں پھوٹتی ہیں اور پھر اس کے بعد ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخ در شاخ ہوتا ہے، ہزاروں پتے، لاکھوں پتے نکل دے، ہزاروں لاکھوں پھول نکل دے، ہزاروں لاکھوں پھل نکل دے. اس طریقے سے ایک بیج میں پورا درخت رہتا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی اللہ پاک نے پورے قرآن کا خلاصہ رکھا ہے. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے، وہ بات الگ ہے. تو اس سورہ فاتحہ میں تو ہے شفا. معلوم ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ہم جیسا تعریف کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے صفات جمالی اور جلالی کو سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھ سک رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو. اللہ کے ساتھ ہمارا جو عہد و پیمان ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عہد و پیمان ہم پورا نہ کر رہے ہو. ہدایت کے بارے میں ہم مانگ تو رہے ہیں راستہ، لیکن اس کے لیے کسی ضابطے کی جو شکل ہوا کرتی ہے اس کی تعمیل ہم صحیح معنوں میں ہدایت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا اس کی تفصیلات سے آشنا نہیں ہے، یا ایسے ہی یہودیت نصرانیت کے راستوں کی جو رکاوٹیں انتہائی بڑی بڑی کھڑی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، ان سے بچنے کے کچھ طریقے اور ضابطے بتائے گئے ہیں سورہ فاتحہ میں. اس طرح مختلف قسم کے اشارے مل سکتے ہیں جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایتیں اس سورے میں دی ہے، ہم انہیں ہدایت دی، اس کو نسخہ تو سمجھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کا حکم اس ضمن میں ہم کو دیا گیا کہ تم کفر سے بچنا، تم شرک سے بچنا، تم بدعت سے بچنا، تم جھوٹ سے بچنا، تم چغلی سے بچنا، تم غیبت سے بچنا، تم حرام کاریوں سے بچنا، تم بغاوتوں سے بچنا، تم خذل و ظلم سے بچنا، اور تم ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. اس قسم کے بے شمار پرہیز کے کام ہو سکتے ہیں. جو باتیں بتائی گئی ہوں گی اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو شفا کی صورت کیسے رونما ہوگی؟ اشارہ ضروری مل گیا ہوگا، زیادہ بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں، بس صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ ہے شفا، کھوٹ مجھ میں ہے. میری ذات میں کھوٹ ہو سکتا ہے، میری بات میں کھوٹ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات میں کوئی کھوٹ نہیں، اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. اسی لیے الصادق المصدوق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاہد و مشہود بھی ہے، اور صادق و مصدق بھی ہے، اور مصدق بھی ہے. اللہ نے خوبیوں سے خوب سرفراز فرمایا، سراپا خیر کثیر بنا دیا.
اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہی شفا. اچھا 5 دن بھی بیمار پڑتا ہے، حدیث دلالت کرے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع، یہ قلوب زنگالود ہو جاتے ہیں. دل زنگالود ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے مثال بھی دی. كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جس طریقے سے لوہا، جس طریقے سے لوہے کو جب پانی لگ جاتا ہے تو وہ زنگالود ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے مختلف قسم کی آلودگیوں کی وجہ سے، یہ فکری ارتداد کی وجہ سے، قلبی منافقتوں کی وجہ سے، نفاق کے کانٹوں کی وجہ سے، شرکیات کے کچروں کی وجہ سے، کفر کی نجاستوں کی وجہ سے، اور شرک کی آلودگی اور گندگیوں کی وجہ سے، مختلف قسم کی آلودگیوں سے دل زنگالود ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، سرکار پھر ایسی صورت میں اس کی جلا بخشی کی. جلا کا مطلب سمجھ لو، ایک ہے لفظ جلا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. جلا سے مراد جلا بخشی، کسی چیز کو چمکا دینا، اس میں شائننگ پر کرا دینا، جی پیدا کر دینا اور چمک لا دینا. جی اس کے اندر رہنے والے زنگ کو اور آلودگیوں کو چھانٹ کر اس کا بہترین اور شاندار بنا دینا، وہ ہے جلا یابی. تو صحابہ کرام نے پوچھا مل جلا، سرکار پھر جلا بخشی کی صورت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں 2 اشارے دیے. ایک فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا. دوسرا علاج کثرت تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنا. تلاوت بہت زیادہ کرنا، کتنی کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کس قاعدے قانون کے تحت کر رہے ہیں، جی اس کی حدود کیا ہے، ظاہری اور باطنی اصول اور آداب کیا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کا حق کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اس کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں، آپ سنتے رہیں گے. لیکن میرے دوست اتنا تو معلوم ہوا کہ اگر دنیا کا انسان مریض ہے، اگر وہ ظاہری مریض بھی ہے تو اس کا علاج بھی قرآن ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ دوا بھی کرے گا، اسباب بھی اختیار کرے گا، حکیم کے پاس بھی جائے گا، ڈاکٹر سے بھی رجوع کرے گا، لیکن اللہ کے مبارک کلام سے بھی استفادہ کرے گا. مگر یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف جھاڑ پھونک یا پھونک پھانک کے لیے قرآن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے معانی ہے، اس کے پیچھے مقاصد ہے، اس کے پیچھے تفاسیر ہے، اس کے پیچھے تحقیقات ہے، اس کے پیچھے آیات کے تقاضے ہیں، اس کے پیچھے عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کی دعوت عالم انسانی کو دینا ہے. ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے لیکن اس کا سر گردش میں ہے، سر چکرا رہا ہے، کوئی سجائی نہیں دے رہا ہے کہ اس کے کچھ کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، بے چین ہے اور بےقل ہے. اور ان دنوں ایک مسلمان کی بے چینی عام طور پر پائی جاتی ہے، ہر کس و نقل بے چین، ہر کام کے بارے میں اس کو کوئی سجائی نہیں دیتا کہ کیا اس کا وہ کام تکمیل پائے گا یا نہیں پائے گا. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشان قلوب کو متوجہ کر کے کہا کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو. فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کے شروع حصے میں یاسین شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے. قضیت حوائجہ، تو یاسین پڑھ رہا ہوں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مستقل مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے. وہ یاسین پڑھ رہا ہوں، یاسین بول رہے بول صاحب اب تک کے سینکڑوں مرتبہ آیتیں نہیں پورے قرآن ہو گئے، اب تو سماعت قرآن کی تو لہر ہی چل گئی. چلیے جی قرآن کی سماعت کی لہر چلنا مبارک، مگر اس کے پیچھے جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے وہ بڑا عجیب اور نازک قسم کا ہے.
ان لطیف یا نازک باتوں میں یا تفصیلات میں جاؤں گا تو آپ کو سمجھنے میں مزید دقت ہوگی. اسی لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ پاک کے مبارک کلام سے رابطہ اللہ احتیاجات کی تکمیل کر دے. یہ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پانی کے لیے ترس رہے، بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جز معاش ہوتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاش کے بارے میں ان کے بارے میں شکایتیں رہتی ہیں. بے شمار لوگ وہ ہیں جو غربت زدہ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی معاش میں کچھ کشاد ملے. اللہ کے رسول حضرت محمد ایسے پورے لوگ اس بات کو سنے کہ ان کا علاج قرآن کی طرف رجوع ہے. قرآن کی طرف لپکو، قرآن کی طرف پلٹو، ففروا الی اللہ، قرآن کی طرف آؤ. اور ان ھذا القرآن کی طرف آؤ. الذین یؤمنون بالغیب کی تفصیلات میں اللہ پاک نے جو آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری اس کی طرف آؤ. علاج آپ کا قرآن ہے. کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ نبلا. جو کوئی شخص سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھ لیتا ہے وہ فقر اور فاقہ اس کو کبھی بھی چھو نہیں سکتا. من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. جب سورہ واقعہ کی یہ برکت ہوگی تو پورے قرآن کی طرف رجوع کر لے تو کتنی برکت ہوگی. ایک آیت میں، ایک سورت میں، چند آیتوں میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا علاج ملتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قرآن بقیہ انسانوں کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا؟ سب کے لیے فائدہ بخش ہے. ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے جو اہل کفر و ضلال ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو شرک اور شرکیات میں گرفتار ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور یہودیت اور نصرانیت کے بہت بڑے بڑے سرما بنے ہوئے رہتے ہیں. لیکن میرے دوست، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغام، اگر آج کی دنیا یا سپر طاقتیں مل کر قرآن کو یا قرآن والے کو یا اسلام کو یا اسلام والے کو یا ایمان کو اور ایمان والوں کو مٹانا چاہے تو یہ دنیا کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ پاک پوری طاقتوں کو دھواں بنا کر اڑا دیں گے. اللہ پاک طاقتوں کو ہواؤں میں تحلیل کر دیں گے. اللہ پاک ان طاقتوں کو دوسری طاقتوں سے ٹکرا دیں گے. کوئی شکل ایسی بنے گی قیامت تک کہ اسلام بھی باقی رہے گا اور مسلمان بھی باقی رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو اگر منظور ہوگا تو قربانیاں دی جائیں گی جی، اور اللہ کو منظور ہوگا تو وہ قربانیاں لیں گے. شہادت کے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسی لیے اگر دنیا کی طاقتیں مل کر قرآن والوں کو مٹانا چاہے یا ان کو دریا برد کرنا چاہے یا نظر آتش کرنا چاہے، جس طریقے سے نمرود نے آگ سلگائی تھی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جھونکنے کا فیصلہ کیا گیا، تو سارے کے سارے لوگ اس لیے پریشان ہوئے پہلے کہ ان ابراہیم کو اس آگ میں کیسے جھونکا جائے، اس لیے کہ جو جھونکنے کے لیے جائے گا وہ بھی جل جائے گا. اتنی بڑی آگ سلگائی گئی تھی دنیا میں ایک ایماندار کو جلانے کے لیے، ایک توحید کے متوالے کو جلانے کے لیے، ایک اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے، ایک صاحب ایمان اور صاحب کتاب اللہ کی کتاب رکھنے والے کے لیے اور صحیح پر رکھنے والے کے لیے اور اللہ کے خلیل اور خلت والے ساتھی کے لیے دنیا نے ان کو مٹانا چاہا. لیکن میرے دوستو، دنیا بھر کی آگ، اسی آگ کے بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گھنٹوں نہیں دنوں غالباً رہے. اللہ نے حفاظت کا سامان آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ جتنی طاقتیں جھونکی جا رہی ہے یہ نمرودی طاقتیں ہیں. اور جب وقت آئے گا وہ طاقتیں مغلوب اور مقہور ہو جائیں گی. اللہ کے پاس اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اللہ کا منصوبہ ہے. اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے
شکلیں اللہ بنا دیں گے، نصرت اور تائید کی شکلیں پیدا کریں گے، تو دنیا بھر کی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے طرف ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں خاص طور سے یہ تاریخ لوگ یہ بات شاید بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں تو زیادہ واقف کار نہیں ہوں اس کا، لیکن ہم نے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے نے بغداد کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور اس بغداد کو تباہ اور تاراج کرنے کے لیے بغداد میں وہ داخل ہونا چاہتے تھے، تو وہاں کے لوگ اور جب وقت آئے گا وہ طاقتیں مغلوب اور مقہور ہو جائیں گی۔ اللہ کے پاس اصول ہے، اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے، شکلیں اللہ بنا دیں گے، نصرت اور تائید کی شکلیں پیدا کریں گے، تو دنیا بھر کی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی طرف ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں خاص طور سے یہ تاریخ لوگ یہ بات شاید بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں تو زیادہ واقف کار نہیں ہوں اس کا، لیکن ہم نے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات جانی کہ جس وقت تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور اس بغداد کو تباہ اور تاراج کرنے کے لیے بغداد میں وہ داخل ہونا چاہتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے یہ سوچ کر کے حملہ آور آنے نہ پائے اور دشمن اندر نہ آنے پائے، اس کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ بازو میں جو دریائے دجلہ ہے جس کے اوپر برج اور پل بنایا گیا ہے بہت بڑا، اس پل کو ڈھا دیا جائے تاکہ نہ کوئی آ سکے نہ جا سکے۔ لیکن میرے دوستو آپ جانتے ہیں باوجود اس بات کے کہ دریائے دجلہ کو پل توڑ دیا گیا، لیکن تاتاری حملہ آور کسی بھی صورت سے اندر داخل ہو گئے، اندر داخل۔ اس کے بعد بغداد کی اندر تباہیاں مچائی گئی اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کھیلا گیا، بہت بڑی سازش یہ رچائی گئی کہ پورے بغداد میں جتنے کتب خانے ہیں اس کتب خانوں کے اندر رہنے والے قرآن کو، اس میں رہنے والی کتابوں کو، اس میں رہنے والی تفسیروں کو، ان میں رہنے والے علوم قرآن کے صحیح کتابوں کو اور قلمی تحریروں کو، چھوٹی موٹی ضخیم جلدوں کو، چھوٹی بڑی کتابوں کو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابوں کی شکل میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے قرآن اور علوم قرآن اور یہ سارے مسلمانوں کے ذخیرے پہلے دریا کے اندر چھونک دو۔ آپ جانتے ہیں جی وہ ذخیرہ بغداد کے ان کتب خانے کا یا کچھ ایک کتب خانے کا یا کچھ وہیں شہر کے کتب خانوں کا ذخیرہ اٹھا کر جب دریائے دجلہ میں ڈالا گیا تو جو بات آپ کو حیران کرے گی وہ یہ ہے کہ دریائے دجلہ میں ان کتابوں اور کتب خانوں کو چھونک دینے کے بعد وہ راستے کی شکل بن گیا، دریائے دجلہ فلپ ہو گیا، راستے کی شکل بن گئی، 3 4 5 امپالہ کار جیسے چل سکتے ہیں اتنے وسیع اور عریض راستے بن گئے، اتنے ذخیرے تباہ کیے گئے بغداد کی سرزمین سے دشمنوں نے۔ اور ایک خاص بات بھی لکھی ہے، اچھا اب یہ تو ہوا خیر ان لوگوں کے لیے شکل یوں بنی، لیکن ایک خاص بات یہ بھی لکھی ہے کہ 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو گیا اور علماء کرام کو 1 مہینے تک قلم لے کر کسی دباغ میں ڈبونے کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ دریائے دجلہ میں قلم اٹھا کر ڈال کر نکال لے تو اس قلم سے کسی چیز کا لکھنا کافی ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے امت مسلمہ کے ساتھ ایسی زیادتیاں کی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں وہ زیادتیاں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ظلم ہے، امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، بنی بنائی سازش ہے، کچھ اندرونی پکی پکائی کھچڑیاں ہیں، فکری اور عملی طور پر سازشیں کھیل کر میرے دوستوں امت کا بٹوارا کرنے اور مسلمانوں کو پریشان اور حیران کرنے اور دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی تدبیریں کی جا رہی ہے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ اب تک کی ناکامیاں
اتنی زیادہ توانائیوں کے صرف کر دینے کے باوجود بھی ان کا اگر اپنا مقصد پورا نہ ہو سکا، اگر بالفرض اس وقت ان کا مقصد پورا بھی ہو گیا تو بھی ان کی بہت بڑی ناکامی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا مل کر اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے، اتنے برسوں سے کوشش کر رہی ہے، لیکن کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے میرے دوستو، اس بارے میں مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ آخر عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن اور علوم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اصل میں بنیادی طور پر میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ اب آ رہی ہے، خاص طور پر جس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا تھا مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ ممکن ہے کہ میں اس روایت کے بولنے میں اس کے ایک دو جز چھوٹ سکتے ہیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ وہ روایت میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اسی لیے کہ احادیث میں بہت زیادہ قرآن کے بارے میں جامعیت والی روایت یہ کہلاتی ہے۔ اس کے اندر بہت شاندار عنوانات ہیں اور ہر عنوان اپنی جگہ پر بہت تفصیلات کا متقاضی ہے، لیکن سرسری بات یہ آپ حضرات کے لیے کافی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، فیہ نبأ من کان قبلکم، سابقہ دنوں میں، سابقہ امتوں میں، سابقہ قوموں میں، اقوام اور ملل کی تاریخ، اس کے بارے میں عروج اور زوال کے اصولی باتیں اس میں موجود، اس میں خبریں موجود ہیں۔ وخبر ما بعدکم، بعد میں جو کچھ ہوگا، قیامت تک کے جو کچھ حالات آئیں گے، احادیث میں ابواب الفتن اور کتاب الفتن کے نام سے مستقل کتابیں اور مستقل ابواب اور مستقل مسائل بیان کیے گئے ہیں جو محدثین اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے حالات کو اجمال الرسول کی روشنی میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن مجید اس کے لیے بھی رہبری کرتا ہے۔ وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ، دیکھو ہزاروں مسائل تمہارے ہوں گے، لاکھوں مسائل ہوں گے، کچھ مسائل ظاہری ہوں گے، کچھ مسائل باطنی ہوں گے، بہت سے حالات تمہارے انفرادی ہوں گے، بہت سے حالات تمہارے اجتماعی ہوں گے، بہت سے حالات تمہارے اقتصادی ہوں گے، بہت سے حالات تمہارے سیاسی سماجی معاشرتی ہوں گے، بہت سارے حالات تمہارے معتقداتی اور اعمالی قسم کے ہوں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس قرآن مجید کے اندر فصل ما بینکم، تمہارے درمیان میں صحیح اور غلط، ہاں اور نہ، اور کرنا یا نہ کرنا، بہتر یا نہ بہتر، مفید یا مضر، ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصل کا درجہ رکھنے والا ہے یہ قرآن مجید۔ مگر میرے دوستو اس انداز سے پڑھ گئے ہم لوگ، اب تو قرآن کے بارے میں ظلم اتنا ہو گیا ہے کہ بعض کم نصیب ایسے بھی رہتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں صاحب یا تو کسی کے پیدا ہونے سے پہلے پڑھو یا اگر پڑھنا ہی ہے تو مرنے کے بعد پڑھو۔ میرے دوست یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے جی، صرف اسی لیے نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان آیات کی برکات تلاوت کے ذریعے سے حاصل کی جائے، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے اور مستقل موضوع ہے، لیکن میرے دوستو فصل ما بینکم، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، من ترکہ علی جبار قسمہ اللہ، جو شخص از راہ کبر، از راہ غرور، از راہ تناؤ ذہنی، از راہ فکری تعلی یا از راہ تکبر اس قرآن مجید کو چھوڑ دے گا، اللہ پاک اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ اب امت رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ امت کیوں پریشان ہے؟ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ بیماریاں کیوں لاحق ہیں؟ عوارض کس لیے ہے؟ آخر باوجود علاجوں کے جی اصل کیا بات ہے کہ اصل علاج قبول نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔
من ترکہ علی جبر قسمہ اللہ، تو پڑھیے. حافظ نہیں ہے تو روز کم سے کم 1 پارہ پڑھ لے، حافظ ہے تو کم سے کم 3 پارے پڑھ لے، یا کم سے کم ایسا کریں بہت تیز رفتاری کے ساتھ بہت زیادہ ذوق شوق والے ساتھی ہے، حافظ ہو یا غیر حافظ، تو روزانہ قرآن مجید کی 1 بندل پڑھ لے. گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جب صرف ہو جائے اللہ کے مبارک کلام میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے کہ 1 گھنٹہ تو ہمارا اخبار بینی میں گزرتا ہے، 1 گھنٹہ تو ہمارا وہ ٹیلی ویژن دیکھنے میں گزر جاتا ہے، آدھا گھنٹہ ہمارا وہ ریڈیو کے سننے میں گزر جاتا ہے، آدھا 55 گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمارا ہوٹل کی نظر ہو جاتا ہے، ہوٹل کی نظر ہو جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے امریکہ میں، کیا ہو رہا ہے رشیا میں، کیا ہو رہا ہے برطانیہ میں، کیا ہو رہا ہے روس میں، کیا ہو رہا ہے انگلینڈ میں، کیا ہو رہا ہے انٹارکٹیکا میں، کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا میں، کیا ہو رہا ہے افغانستان میں، کیا ہو رہا ہے بارڈروں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. اسی لیے ایک شاعر نے چبھتے انداز پر تند کرتے ہوئے ہدایت دی، اور بہت اچھی ہدایت ہے. بہمدوں کے آگہی، بہمدوں کے آگہی، ہائے ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. آپ کون ہیں میرے کو نہیں معلوم، آپ کیا ہیں تو نہیں معلوم، کہاں سے آ رہے نہیں معلوم، کہاں جا رہے تو نہیں معلوم. والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے، ان کسی تقریب میں یہ بات موجود ہے کہ آج ایک عام انسان کی صورتحال یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ٹھاٹ باٹ لباس کے ساتھ بہت شان شوکت کے ساتھ روب اور دبدبے کے ساتھ چل گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے. آپ اس کو مہربانی کر کے ہاتھ بتا کر 1 منٹ گزارش کر کے روک لو. جب وہ ٹھہر جائے تو اس سے پوچھو کہ صاحب آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ جواب دے مجھے نہیں معلوم. وہ آدمی کیسا ہے بھائی آپ کے پاس؟ ارے نہیں معلوم کہاں سے اس نے کہا کہ نہیں معلوم. تو اس سائل نے، سوال کرنے والے نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم جا کہاں رہے؟ تو اس گھوڑا سوار نے کہا کم سے کم اتنا مطلب آپ ہیں کون؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. میرے دوستو، ان اہل اللہ نے یوں کہا کہ بالکل اسی طرح ہم لوگوں کی عمومی صورتحال ہے. کسی کو بھی آپ پکڑ کر پوچھ لیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ امریکہ میں بیڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، کہاں؟ ماں کے پیٹ سے آ رہا ہوں. واہ، وہ ہے مرکزی نقطہ، وہ ہے. اگر کوئی بہت تیر مار لیا باپ کی پشت تک پہنچ گیا، اور اگر کوئی تاریخ اور تاریخ دان پہنچ گیا، عالم انسانی کی تاریخ کو سمجھنے والا، حضرت آدم کا نام لے کر چپ چاپ ہو جائے گا. لیکن اگر پلٹ کر کوئی آپ سے پوچھے اس سے پہلے کہاں تھے، ایسا بھی کوئی سوال ہوتا ہے کیا؟ ہاں سوچتے رہو، آپ پورا رمضان ختم ہوئے تک سوچو. اب تو نہیں بولتا ہوں میں. آپ کہاں تھے؟ اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں کہاں رہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ خبر میں جا رہے. ارے ایسا کیسے خبر میں جا رہے ہیں؟ ارے پیارے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قبر میں جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، وہاں سے زندگی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. وہ تو زندگی شروع ہوتی ہے، ختم کہاں ہوتی ہے. والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس خبر کو یوں ہی نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھو عالم برزخ اور عالم آخرت میں داخل ہونے کا ابتدائی گیٹ ہے. زندگی ختم تھوڑی ہوتی ہے قبر میں جانے کے بعد سے. وہ کافروں کا خیال ہے، وہ مشرکوں کا خیال ہے، وہ ملحدوں کا خیال ہے، وہ بددینوں کا خیال ہے، دیندار انسانوں کا خیال، اہل قرآن کا خیال، قرآن اور حدیث کے چاہنے والے اور ماننے والوں کا خیال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، شاندار زندگی ہے، اور اپنے لوازمات کے ساتھ ہے. صرف وہ کوئی ذہنی تخیلات نہیں ہے، وہ کوئی صرف فکری اپج نہیں ہے، وہ صرف کوئی جنت کی نعمتوں کا جھانسا دینا نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ انگاروں سے ڈراوے کی صرف بات نہیں ہے، واقعی ہے، حتمی ہے، صورت کے ساتھ ہے، سیرت کے ساتھ ہے، جسمن بھی ہے، روحن بھی ہے.
کمالات کے ساتھ وہ زندگی. تو میرے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترکہ علی جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ. جی عالم انسانی کے لیے جو یہاں وہاں ہدایت کی حاصل کرنے کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے ہدایت کے طلبگاروں، ہدایت تو قرآن پہ، قرآن میں ہدایت ملے گی. جو اصلاً قرآن کو ہدایت کے لیے تلاش کرنے کے بجائے غیر قرآن سے ہدایت کو تلاش کرے گا، اللہ پاک اس کو گمراہ کر دیں گے. اضلہ اللہ، وہ ضلالت میں جائے گا، گمراہی میں جائے گا. یہ الگ جی. اسی لیے بنیاد اول قرآن ہوگی، نمبر 2 پر حدیث ہوگی، نمبر 3 پر فقہ ظاہر ہوگا، نمبر 4 پر فقہ باطن ہوگا. علوم شرعیہ کے اعتبارات یہ 4 جلی عنوانات ہوتے ہیں جو علوم قرآن و حدیث کی شکل میں رہتے ہیں. قرآن، حدیث، فقہ ظاہر، فقہ باطن. اس کی اپنی تفصیلات ہیں، ہم اس وقت نہیں جا سکتے، اشارہ بھی نہیں دے سکتے اس بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا کہ هو الفصل ليس بالحل. یہ قرآن مجید جی ایک فیصلہ کرنے والا ہے، حق اور باطل میں فاصلہ پیدا کرنے والا ہے، صحیح اور غلط میں نقطۂ فاصل رکھتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز دیتا ہے. یہ کوئی مسخرے پن کی بات نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کچھ مذاق بنا نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں بڑی ہدایتیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا لا یزیغ بہ الہویٰ. اے عالم انسانی کے وہ شہوت پرست انسانوں، اگر تم اپنی شہوتوں کو علاج چاہتے ہو اور تجربی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ راہ ہدایت عطا کرنے والی یہ قرآن سے اپنا رابطہ پیدا کرو. اور وہ لوگوں جو آسانی کے ساتھ حروف کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، دوسری زبانوں کے مقابلے پر بہت سلیس اور سادہ انداز پر اس کلام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی التباس نہیں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی فریب والی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ. بات آسان ہے، آسانی سے آپ اختیار کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آسانی سے سیکھ لیا جا سکتا ہے. زبانی طور پر بھی آسان ہو جاتی ہے، ادائیگی کے اعتبار سے تھوڑی سی اگر فکر ہو گئی، تھوڑا سا عمل شروع ہو گیا تو وہ چیز آسان ہو جائے گی. دنیا عجیب بات ہے کہ یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہ عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے. وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی طبقے انسانی کو سے بھی طبقے کا ہو، اگر امت مسلمہ کے صحیح 20 قسمیں ہوں اور ہر ایک کی زبان الگ ہو، مگر جب قرآن پڑھا جائے گا تو اسی عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے. سنسکرت جاننے والا، انگلش کا جاننے والا، تیلگو کا جاننے والا اور دیگر زبانوں کا رگنے والا جب قرآن پڑھے گا تو قرآن ہی کی زبان ادا کرے گا اپنے الفاظ کو. کتنی عجیب بات ہے اور بڑی جامعیت ہے قرآن مجید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا وقت ہوا، بات ادھوری رہ گئی، اللہ چاہے تو اس عنوان کو آگے ہم پورا کر دیں گے. البتہ دعا کرنا ہے ضرور امت مسلمہ کے حق میں. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے جو آج متوازہ ایوان کے لیے بابری مسجد کے سمن میں یہ جامعہ نگر اوکھلا نئی دہلی کی طرف سے تحریک تحفظ شعائر اسلام کی جانب سے ایک قرارداد عہد کے طور پر غالباً اخبارات میں بھی آیا ہے، یہاں ہم بھی پڑھے دیتے ہیں. آپ تو آخر میں انشاءاللہ کہنا ہے ہم مسلیان مسجد ہادہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس موقف کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہیں کہ بابری مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی. نیز ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری نماز اور ہماری تمام قربانیاں اور ہماری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور بابری مسجد کی بازیابی کے لیے ہم اپنی آخری سانس تک جد و جہد جاری رکھیں گے. تمام حاضرین کہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس وقت پوری امت پریشان ہے، اللہ اپنا خصوصی کرم فرما کر اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ وہاں کے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک ایک مسلم کی حفاظت فرما، ایک ایک خاتون کی حفاظت فرما. اے اللہ زخمیوں کے زخموں کو مندمل فرما.
اے اللہ شرور آفات کو ہٹا دے، اے اللہ ظالم اور جابر طاقتوں کو مغلوب و مقہور فرما دے، اے اللہ غیب سے نصرت اور تائید کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ باطل کا منہ کالا کر دے، اے اللہ انتہائی اجالوں کے اندر اے اللہ ظلمتیں لہریں مار رہی ہیں، اے اللہ اپنا خصوصی کرم فرما کر اے اللہ یا تو ان انسانوں عالم انسانی کو اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ اگر تیری مشیت اور حکمت کے اعتبار سے اے اللہ یا ان کے مقدر میں اگر ایمان اور ہدایت نہ ہو تو اے اللہ ان کو تہس نہس فرما دے، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللهم خذهم مخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واقض ديوننا واشف مرضانا، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، تقبل منا الصلاة والصيام والقيام بحرمة سيد الأنام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.